قیامت والے دن جدو رب کائنات فیصلہ فرما چھٹے گا، جنتی جنت وچ چلے جان گے اور جہنم والے جہنم وچ چلے جان گے، تو اہل جنت دوزخیاں نوں پوچھن گے ما سلککم فی سقر، انہاں تے دسو کہ کس عمل دی وجہ تو تسی دوزخ وچ چلے گئے ہو، تو دوزخی بول کے کہن گے کہ ساڈا کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، صرف کوئی نقص ہے، لم نکو من المصلین، اسی دنیا تے رہ کے نماز نہیں سا پڑھتے، ولم نکو نطعم المسکین، اور دوسری ساڈی سب تو وڈی گناہ اور برائی یہ ہوئے کہ اسی دنیا تے رہ کے غرباء مساکین نو کھانا نہیں کھلاندے رہے، یعنی کہ بندہ مومن دی جہنم وچ جان دی غرباء مساکین نو کھانا نہ کھلانا اللہ دے قرآن دے مطابق یہ بھی وجہ بیان فرمائی گئی۔ غریب مسکین سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو پہلا جڑے جنت وچ جان گے وہ میری امت دے غرباء نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات دے ہم مجلس غرباء مساکین اور فقراء لوگ نے، اور بخاری و مسلم دی حدیث پاک سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید والے دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں جہنم دی طرف ویکھیا تو مینوں جہنم دے اندر اکثر امراء اور عورتوں دی کثرت نظر آئی۔ عورتوں نے عرض کی حضور اتنا تو فرماؤ کہ عورتوں دی جہنم وچ کثرت کیوں ہے؟ تو سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو وجہ نے، ایک کہ تسی لعنت کثرت دے نال کردیاں ہو، تے دوسری وجہ کہ تسی اللہ دی ناشکری کردیاں ہو، اس وجہ تو عورتاں دی جہنم وچ کثرت ہے۔ غرباء مساکین رب کائنات نے شان عطا فرمائی اور میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی کہ قیامت والے دن رب کائنات دے ہم مجلس ہوں گے، لیکن آج امت غرباء مساکین دے نال یہ سلوک کر رہی ہے کہ انہاں نوں ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی اپنے بیٹے نوں نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر کسی دا بسیدہ لباس ہوئے، داڑھی اور سر تے بال گرد و غبار دے وچ لت پت ہون تے او دی مجلس تو بے قراری اختیار نہیں کرنی، او دے کول نفرت نہیں کرنی، بیٹا اس واسطے کہ جس خدا دی تو عبادت کرنا ہے اسے خدا وحدہ لا شریک دی غریب اور مسکین عبادت کرنا ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لوگوں اگر تسی غرباء مساکین اور فقراء نال پیار کرو گے، محبت کرو گے، تو سمجھ لو کہ رب کائنات نے مرسلین علیہم السلام دے اخلاق دا حصہ عطا فرمایا ہویا ہے۔ غرباء نال پیار اور محبت کرنا اے رب کائنات نے تینوں مرسلین علیہم السلام دے اخلاق دا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اور اگر تو انہاں دا ہم مجلس ہو جائیں، انہاں دی محفل وچ بیٹھ جائیں، جتھے وہ بیٹھے ہوئے نے تو اوتھے بیٹھ جائیں، تو سمجھ لے کہ رب کائنات نے تینوں صالحین لوگاں وچ پیدا فرمایا ہویا ہے۔ غرباء دی مجلس وچ بیٹھنا صالحین دی نشانی، اور فرمایا کہ اگر تیرے دل وچ غرباء مساکین دی نفرت پیدا ہو جائے تو غرباء مساکین دی دل وچ نفرت پیدا ہونا یہ منافقین دی علامت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آقا علیہ السلام دا فرمان بیان فرمایا کہ سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز دی چابی اور جنت دی چابی غرباء مساکین اور فقراء دے لوگاں دی سبت دی وجہ تو انہاں نال محبت کرنا۔
جنت چابی غربا مساکین اور فقراء لوگاں دے نال انہاں دے سبب دی وجہ تو انہاں دے نال پیار اور محبت نال پیش آنا یہ انہاں دی جنت دی چابی بیان کیتی گئی اے شان اور مقام رب کائنات دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غربا مساکین اور فقراء لوگاں دا بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ جس بندے تے پوری توجہ فرماندا ہے رب کائنات دنیا تو دے تو دور فرما دیندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے نے تو رستے وچ ایک ویکھیا بندہ کہ زمین تے لیٹیا ہویا ہے تو اٹھ دا تکیا سر دے تھلے رکھیا ہویا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ چ کیتی میرے مولا تو اپنے بندے نو ویران فرما رہے ہیں تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف وحی دا نزول فرمایا اور فرمایا پیارے موسیٰ اپنے بندے نو میں خدائے وحدہ لا شریک نے ویران اور ضائع نہیں فرمایا بلکہ میں جدی طرف اپنی پوری نظر دی توجہ فرمانا تو دنیا نو اس بندے تو دور کر دینا غربا مساکین او لوگ نے کہ جنہ دی طرف رب کائنات نے پوری نظر فرمائی ہوئی ہے اور دنیا تو انہاں تو دور فرما چھڑے او فقراء مساکین لوگ جنہ نے سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا کہ سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ابغو لید دعفاء اگر منو تلاش کرنا ہوئے تے غرباء مساکین اور فقراء لوگاں وچ تلاش کرو صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کیتی حضور غرباء مساکین لوگاں وچ کیوں سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس واسطے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ فرمایا غلاموں اگر رب کائنات تانوں رزق عطا فرما رہا ہے اور تہاڈی نصرت فرما رہا ہے یعنی کہ مدد عطا فرما رہا ہے تو غرباء مساکین لوگاں دی وجہ تو عطا فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان پاک دے نال غرباء مساکین دی شان اور مقام بیان فرمایا جس زبان دی شان رب کائنات نے قرآن وچ بیان فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا کہ لوگوں جدو بھی میرا محبوب حسنین دا نانا لب کھول دے اپنی مرضی نہ نہیں بلکہ خدا دی مرضی دے مطابق کلام کرتا ہے میرے مصطفیٰ دا کلام کرتا منشاء الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے و پروانے و مستانے اسی غرباء مساکین دے نام تے اگر سانو چھٹی مل جائے مزدور دے دا نام دے کے اگر چھٹی دیتی جائے اسی اس خوشیاں نو سمیٹ لننے ہیں اس چھٹی تے بھی عمل کر لننے ہیں لیکن سانو غرباء مساکین اور فقراء ایون کے جڑے مزدور لوگ نے جنہ دی وجہ تو سانو چھٹی دیتی جا رہی ہے سرکاری سطح تے دفاتر اور اسکول بند کیتے جا رہے ہیں لیکن اسی انہاں دے حقوق اور انہاں دے جڑیاں چیزاں نے انہاں دی حق تلفی کر رہے ہیں ساڈے ملک دے اندر جتھے مزدور ڈے منایا جاندا ہے مزدور نو الا ماشاءاللہ اجرت بر وقت نہیں دتی جاندی عرصہ دراز کوئی خوش نصیب مزدور ہوئے گا کہ مزدوری کرن تو بعد دی مزدوری انہوں مل جائے لیکن بعض ایسے نے کہ جڑے چکر در چکر اپنی اجرت لین واسطے مزدوری لین واسطے لیکن لوگ انہوں نے مزدوری دینے واسطے تیار نہیں حالانکہ مزدور ڈے منانے والوں فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم اے وے میرے مصطفیٰ دا کلام اور فرمان اے وے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آت الاجر اجیرہ قبل ان یجفا عرقہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور نو او دی مزدوری او دے جسم دا پسینہ خشک ہون تو پہلا ادا کیتی جائے
اور مزدور صبح تو لے کے شام تک پوری قوت و طاقت نال اپنے رزق نو حلال کرنے واسطے مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن بر وقت اودی اجرت، اودا معاوضہ اور اودی جزا جڑی ساڈے متعلق ہے اسی لوگ وہ بھی بر وقت دینے واسطے تیار نہیں۔ مزدور ڈے صرف اس واسطے نہیں منایا جاتا کہ پارکاں دی سیر کیتی جائے اور خوشیاں منائیاں جان۔ مزدور ڈے صرف اس واسطے رکھیا گیا کہ جڑے مزدوراں دے حقوق نے انہاں نو بیان کیتا جائے، انہاں نو سنیا جائے اور انہاں تے عمل کیتا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی وچ کوئی عمل ایسا نہیں فرمایا کہ جڑا بے رواں اور فضول ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے جڑا بھی عمل فرمایا او دا کوئی نہ کوئی صدا، او دا کوئی نہ کوئی ثمرہ امت مسلمہ نو نظر آیا تے میرے مصطفیٰ نے عمل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو جدوں مزدور کو مزدوری کروانی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ سخت تو سخت مزدوری اور کام ایدے کو لیا جائے، لیکن جدوں اجرت دا وقت آنا ہے ادو اسی کوشش کرنی ہے کہ یا مزدور دنیا تو چلا جائے تو یا جڑا ایدے ذہن وچوں پیسے لین والے نے اودے ذہن وچوں پسل جان۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکلف من العمل الا یطیق۔ میری سرکار نے فرمایا غلامو اگر مزدور کو کام لو تے او دی طاقت تو زیادہ نہ لو بلکہ او دی جسم دی طاقت دے مطابق او دے کول کام لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو ایک غلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی تھی حضور کم نعفو من الخادمی، اتنا تو بیان فرماؤ کہ میں اپنے خادم دن وچ کتنی مرتبہ معاف کر سکنا۔ میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں ارشاد فرمایا خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر عرض کی تھی حضور ایک دن وچ میں اپنے خادم نو کتنی مرتبہ معاف کر سکنا۔ میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ تیسری مرتبہ کی تھی حضور اتنا تو ارشاد فرماؤ کہ اپنے خادم نو ایک دن وچ کتنی دفعہ معاف کر سکنا۔ میرے مصطفیٰ دا دریائے محبت جوش وچ آیا، سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غلامہ اوفو فی کل یوم 70 مرۃ، اپنے غلام نو ایک دن وچ 70 تو زیادہ دفعہ معاف کر دیا کر۔ اپنے غلام نو ایک دن دے اندر 70 مرۃ 70 مرتبہ معاف کریا کر۔ جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے، سوشل میڈیا آئے روز یہ ویکھنے نو ملتا ہے کہ نوکر یا غلام نے تھوڑی جی غلطی کی تو غلام نے اتنی سزا دیتی کو ساڈے قانون وچ اور شریعت وچ اتنی سزا دینا اجازت نہیں۔ ایدی وجہ کہ اساں لوگاں نے صرف مزدور ڈے منایا ہے، یکم مئی نو چھٹی کیتی ہے، لیکن جڑے مزدور دے حقوق نے انہاں نو ملحوظ نہیں رکھیا، انہاں نو پامال کیتا۔ اور عرصہ دراز تو اسی مزدور ڈے ایڈیاں خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن سانو آج تک مزدور دے حقوق نہ بیان کیتے گئے نے نہ دسے گئے نے حکومتی سطح تے۔ اگر کتے دسے بھی جان تو اسی کوشش کرنی ہے کہ انہاں نو عمل نہ کیتا جائے، یا کہ جڑا بیان کرنے والا ہے انہوں کسی نہ کسی تان و تشنیع، تنقید اور اعتراض دا سامنا کروا کے تے انہوں پریشان کیتا جائے، تاکہ آئندہ سال یکم مئی آئے تو مزدوران دے حقوق یا غربا مساکین دی شان اور فضیلت بیان نہ کرے۔ یہ ساڈے واسطے ایک لمحہ فکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے فرماندے نے کہ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَاتَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ رب کائنات نے وحی نازل فرمائی کہ پیارے محبوب
محبوب قیامت والے دن تین بندے ایسے نے کہ جنہاں نو میں رب کائنات سخت سزا دیواں گا۔ احباب دے اذہان تک گفتگو منتقل ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ تین لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو قیامت والے دن میں رب کائنات سخت سزا عطا فرماواں گا۔ انہاں وچوں پہلا بندہ ہو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے نام تے لوگاں دے نال وعدہ کرتا ہے لیکن اس وعدے نو پورا نہیں کرتا، قیامت والے دن میں خود رب کائنات اودے نال جھگڑا فرماواں گا۔ اور دوسرا بندہ ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرا رب فرماندا ہے کہ دوسرا بدبخت بندہ ہوئے کہ جن نے کسی مسلمان نو آزاد مسلمان نو فروخت کیتا اور او دی قیمت نو کھادا، جس طرح ساڈے ہاں کڈنیپ کر کے بچیاں نو چرا کے اغوا کر کے بعد وچ پیسے منگے جاندے نے کہ اتنے پیسے دو اور بچے نو لے دو۔ رب فرمائے کہ اس دوسرے بدبخت دے نال قیامت والے دن میں خود جھگڑاں گا۔ اور تیسرا بدبخت رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ مزدور کو مزدوری تے کرواندا ہے لیکن او دی اجرت نہیں ادا کردا، مزدور کو مزدوری کروان والا اجرت نہ ادا کرنے والا قیامت والے دن ایدا گریبان ہوئے گا تو رب کائنات اپنی بارگاہ چ نو سخت سزا عطا فرماوے۔ مزدور اور غربا مساکین دے حقوق دی تلفی کرنا کوئی آسان ہے؟ ایتھے تے اسی کر سکنے ہیں لیکن قیامت والے دن پہلی تو گل ساڈے اعمال وچ نیکیاں ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہویاں تے او بھی غربا مساکین یا کہ مزدور نو عطا کیتیاں جان گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون من مفلس، میرے غلاموں انہاں جان دیو کو مفلس کون ہے؟ قال المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کی تھی حضور ساڈے ہاں مفلس اس بندے نو کیا جاندا ہے کہ جدے کول نہ کوئی درہم ہوئے تے نہ کوئی دنیا دا مال ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں لیکن امت محمدیہ وچ میری امت وچ مفلس ہو نہیں کہ جدے کول دنیا دا مال و متاع نہیں، بلکہ میری امت دا مفلس ہوئے کہ قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے کو نیکیاں دے انبار ہوں گے لیکن جب رب کائنات دی بارگاہ پیش ہوئے گا ایک بندہ آ جائے گا کہ مولا اس بندے نے مینوں ناحق قتل کیتا، دوسرا آ جائے گا مولا اس بندے نے دنیا تراندیاں ہویاں مینوں گالی گلوچ کیتی، تیسرا آ جائے گا کہ مولا دنیا تراندیاں ہویاں انہیں میرے تے تہمت لگائی، چوتھا آ جائے گا کہ مولا اس بندے نے دنیا تراندیاں ہویاں میری حق تلفی کیتی ہے۔ تو رب کائنات دی بارگاہ ایتھے ساڈی عدالت ہوئے اوتھے جڑا عمراء نے جڑے پیسے والے لوگ نے وہ بچ جاندے نے لیکن جڑے غربا مساکین مزدور نے وہ پھنس جاندے نے، لیکن میرے رب دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جتھے عمراء اگر غلط ہوئے گا تے اونوں سزا دتی جائے گی، اگر مزدور حق تے ہوئے گا تے اونوں دا حق ادا کیتا جائے گا، اونوں دا حق پہنچایا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جدوں دے کول نیکیاں ہونگیاں تے لوگ دعوے لے کے دے متعلق آ جان گے پھر رب کائنات کو دیاں نیکیاں انہاں لوگاں نو عطا فرمانا شروع کر دے گا، اس بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں لیکن جڑے اودے تے الزامات نے جڑے دنیا تے رہندیاں ہویاں انہیں حق تلفیاں کیتیاں نے یا جڑے لوگاں تے انہیں تہمت لگائی ہوئی ہے وہ لوگاں تے گناہ اجے باقی رہ جان گے، پھر رب کائنات جڑیاں دیاں نیکیاں لوگاں نو دتیاں گئیاں نے انہاں تے گناہ اس بندے دے نامہ اعمال وچ داخل کر کے اے دے گلے دے اندر جہنم دا توق پہنا کے انو جہنم دا ایندھن بنایا جائے گا۔ اے مزدور دے حقوق فقراء مساکین دی شان سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ کائنات وچ کوئی انسان غربا مساکین اور فقراء نو اتنے حقوق نہیں دے سکتا اور کوئی دنیا دا بادشاہ اتنے حقوق غربا مساکین دے بیان نہیں کر سکتا جتنے حقوق میرے مصطفیٰ نے غربا مساکین دے بیان فرمائے ہوئے، کیونکہ معلم کائنات سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات رسالت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے و پروانے و مستانے نماز روزہ حج زکات جتنی بھی عبادات نے جس بندے دے اندر تمام چیزاں پائیاں جاندیاں نے وہ بندہ میرے سر دا تاج ہے. لیکن یاد رکھو کہ اگر وہ بندہ امانت وچ خیانت کردا ہے یا کسی دی حق تلفی کردا ہے او دیاں نمازاں بے فائدہ نے, او دا حج او دیاں زکاتاں رب کائنات بارگاہ وچ کوئی معنی نہیں رکھدیاں. ایون کہ شہید بھی رب کائنات نے بڑی شان اور مقام بیان فرمایا. شہید ہوئے جنہیں متعلق میرے رب نے فرمایا کہ لوگوں نے مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ ایسا زندہ ہے کہ تسی وہ زندگی دا شعور نہیں رکھ دے. دوسرے مقام تے میرے رب نے فرمایا کہ شہید نے مردہ نہ گمان کرو, اللہ نے بارگاہ تے زندہ ہے اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ میرا رب انہوں رزق بھی عطا فرماندا ہے. شہید ہوئے کہ جنہوں رب کائنات رزق عطا فرما رہا ہے. اور شہید دا مرتبہ مقام معلم کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہید دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلا اور جنت وچ اپنا مقام رب کائنات انہوں دکھا دیندا ہے. شہید دی شان اور مقام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, لوگو شہید اگر ایک مرتبہ اللہ دے نام تے اللہ دی راہ تے کٹ کے زمین پہ آ جائے دوبارہ نو اتنا لطف سرور اور استراحت محسوس ہوندی ہے. اللہ دی بارگاہ چرد کردا مولا مینوں پھر زندگی عطا فرما, میں تیری راہ تے تیرے نام تے قتل ہو کے پھر تیری بارگاہ چاواں, دوبارہ مینوں زندگی عطا فرما. ایون کہ میری سرکار نے فرمایا 100 مرتبہ بندہ مومن رب کائنات دی بارگاہ تے عرض کردا مولا مینوں 100 دفعہ زندگی عطا فرما تے 100 دفعہ تیری راہ تے تیرے نام تے شہید ہو کے آواں. کیوں کہ جو مزہ شہادت وچ کائنات دی کسی اور چیز وچ نہیں. اور شہید دا مرتبہ مقام اے وے کہ جدوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دے امتی بروز محشر میدان دے اندر ہون گے اور 120 صفحہ ہون گیاں ساریاں امتیاں دیاں, انہاں وچوں 40 صفحہ دیگر انبیاء علیہ السلام دی امت والیاں اور 80 صفحہ سرکار آقا علیہ السلام دی امت دی صف دیاں. 80 صفحہ امت مسلمہ دیاں ہون گیاں اور مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف دی لمبائی 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا. اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے سورت سوا نیزے تے ہوئے گا اور ہر انسان سر تے والا تو لے کے پیران دے ناخنہ تک پسینے وچ شراب ہور ہوئے گا, ہر طرف پسینے دی بدبو ہوئے گی. لیکن رب کائنات اس میدان وچ محشر دے میدان وچ شہید دا جڑا خون ہے انہوں بطور عطر پورے میدان محشر وچ چھڑکا دے گا. ہر طرف پسینے دی جڑی بدبو ہے ختم ہو جائے گی. شہید دے خوشبو شہید دے خون دی جڑی خوشبو ہے وہ میدان محشر وچ پھیل جائے گی. یہ شہید کا مرتبہ و مقام ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, فرمایا کہ شہید دا ہر گناہ رب کائنات معاف فرما دیندا ہے لیکن قرض رب کائنات شہید کو بھی معاف نہیں فرماتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شہید دا ہر گناہ معاف لیکن قرض دی معافی نہیں. میری سرکار آقا علیہ السلام نے پوری حیات طیبہ وچ کیونکہ حریص نے رؤوف نے رحیم نے ہر انسان تے میرے مصطفیٰ نے دست شفقت اور دست رحمت رکھے ہے. لیکن دو لوگ نے جنہاں دا میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھانے تو انکار فرمایا. ایک وہ بندہ جنہیں دنیا ترندے ہویا کسی نے پیسے دینے سن لیکن مر گیا پیسے نہیں ادا کیا. دوسرا وہ بندہ جنہیں دنیا ترہ کے اصحاب رسول دا بغض دل وچ رکھیا ہے. میرے مصطفیٰ نے دو بدبختاں دا پوری زندگی وچ جنازہ نہیں پڑھایا. میرے مصطفیٰ دے فرمان موجود نے. مقروض بندے دا میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ وچ جنازہ نہیں پڑھایا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ تو ایک بندے نے کسی نے متعلق ذکر کرنا شروع کر دیتا, انہی تعریف کرنی شروع کر دیتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے جلال آ گیا. فرمایا کہ تو اس بندے دی تعریف کر رہے ہیں, کبھی وہ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمائے، اور ایسی حدیث ایسی روایت جس روایت دی سند صحابی رسول تک پہنچ دی ہوئے اس نو کیا جاندا ہے حدیث موقوف۔ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے موقوف نے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ قرض چونکہ اللہ کی طرف امانت ہے، امانت ادا نہیں کردا، او دیاں نمازاں اور زکاتاں او دے دیندار ہون دی علامت نہیں۔ کیوں کہ دیندار اوہی ہے جنہاں دنیا تے رہندیاں ہویاں اگر پیسے لے نے انہاں نو ادا کرے، اگر کوئی کام دنیا دے نال معاملات پیش آئے نے تے انہاں نو ادا کرے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دقائق الاخبار کے اندر سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان نقل فرمانے تو بعد فرماندے نے کہ قیامت والے دن اور انسان دے پورا جڑا سانچا ہے، جڑا ڈھانچا ہے، انسان دا ذاتی کچھ بھی نہیں۔ یہ جڑی روح ہے یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے لے جانی ہے، اور یہ جڑا گوشت ہے جسم دا یہ قبر دے اندر کیڑے مکوڑے کھا جانا ہے، اور جڑیاں ہڈیاں نے یہ زمین تے نظر ہو جانی ہیں۔ اگر کوئی میرے جیسے لوگ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، میرے جیسے لوگ اگر ایک نماز پڑھ کے تو گمانڈ کر دیں کہ اسی نماز پڑھنے ہیں یا فلاں عمل کرنے ہیں، تو وہ جڑی نیکی ہے ایک نماز والی وہ جڑی اسی دنیا تے رہندے ہوئے حق تلفی کیتی او دے نامہ مال چ چلی جانی تے انسان کو کی رہ جانا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ روح ملک الموت، جسم کیڑے مکوڑے اور ہڈیاں زمین میں کھا جانیاں نے۔ جیڑیاں ساڈیاں نیکیاں نے وہ جنہ دی اس دنیا تے رہندے ہوئے حق تلفی کیتی انہاں نے لے جانیاں نے، تے تیرے اور میرے کو کی رہ گیا؟ تو خدا را اگر رب کائنات نے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی دی قدر جانو اور جڑے حقوق نے انہاں نو ادا کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکات میں پہلا عرض کر چکے ہیں کہ ساری عبادات اعلیٰ نے، افضل نے اور ہر مسلمان تے فرض ہے، لیکن اگر کسی دیاں رہ گئیاں تو رب کائنات اپنی وسعت دے مطابق اپنی شایان نشان معاف کر سکتا ہے، کیونکہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر کسی دی حق تلفی کیتی ہوئی تو اتنی دیر تک رب کائنات میں معاف نہیں فرمانی جب تک بندہ بندے نو معاف نہ کرتا۔ آج ایسی مزدور تے پیسے دینے نے، اگر کسی کو کپڑے سلائے وہ دی سلائی کروانی ہے اور سلائی دینی ہے، یعنی کہ ہر کام اگر کسی کو سپرے کروا لے تو پیسے دبانے واسطے، پیسے نہ دینے واسطے کہنا ہے کہ تو سپرے اچھی نہیں کی، یعنی کہ ہر طریقے دے نال مسلمان کوئی بہانہ ہے، انسان دے کول بہانہ ہے، دنیا تے رہندے ہویا کر سکتا ہے۔ لیکن میری اپنی زندگی دا نچوڑ ہے کہ آج تک جدو ویکھیا ہے امیر بندے نے غریب دے پیسے مارے نے، کدی بھی امیر نے دوسرے چودھری دے پیسے نہیں مارے۔ کیوں بھائی؟ ہمیشہ جڑا امیر بندہ ہے وہ ماڑے بندے دے پیسے مارے، کدی بھی ایک چودھری نے دوسرے چودھری دے پیسے نہیں مارے، اگر مارے تو خود مر جائے گا۔ اسی ویکھیا اور میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہنا بڑی دست بستہ یہ ٹیاڈے حوالے نال ہے